دین کا کام اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلے اس کے بہت بڑے منصوبے بنائے جائیں اور اس کے نقشے تیار کیے جائیں، اس کا بجٹ منظور کرایا جائے، اس کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جائے۔ دین کا کام ایک آدمی سے شروع ہو جائے، اور یہ بات خود نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ سے ثابت کر دی۔ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے تو تنے تنہا تھے، کوئی ساتھی نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی وسائل نہیں، اور اتنی بڑی ذمہ داری اللہ جل جلالہ نے غار حرا میں آپ کے سپرد فرما دی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کیا مانا کہ اب آپ کا کام کیا ہے کہ دنیا کے سامنے حق کا پیغام پڑھ کر سنانا ہے۔ کن وسائل کے ذریعے سنانا ہے؟ اس کے لیے کوئی مدرسہ آپ بنائیں گے، کوئی مرکز تعمیر کریں گے، کوئی درسگاہ بنائیں گے، کوئی جماعت بنائیں گے، کوئی انجمن بنائیں گے، وہ انجمن صدر، سیکریٹری اور ناظم اور خازن کے اوپر مشتمل ہوگی؟ نہیں، ایک ہی واسطہ ہے کہ کیا کرو گے؟ بسم ربک الذی خلق۔ بسم ربک الذی خلق یعنی یہ کام جو ہم آپ کے سپرد کر رہے ہیں کہ پڑھو دنیا کے سامنے۔ اب پڑھو، کیا پڑھو یہ بھی نہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں کہ اس کا مفعول موجود نہیں ہوتا، فعل آ رہا ہے مفعول نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب ہے سب کچھ پڑھاؤ۔ اقرا کے معنی سب کچھ پڑھاؤ، سب کچھ پڑھو، عقیدہ پڑھو، عبادات پڑھو، اخلاق پڑھو، معاشرت پڑھو، دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ پڑھو۔ یہ سب پڑھ کر سناؤ ساری دنیا کو، اور اپنے اس پڑھے ہوئے کلام کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اس کا ذریعہ کیا ہوگا؟ کوئی پلان نہیں، کوئی منصوبہ نہیں، کوئی بجٹ نہیں، کچھ نہیں، صرف ایک بجٹ ہے، بسم ربک الذی خلق۔ اپنے اس پروردگار کے نام پر یہ کام کرو جس سے تمہیں بنے۔ سرکار رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیا پڑھو، اقرا، پڑھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتے نے یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے پہلے ہی فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا ہوں ہی نہیں، میں نے ساری زندگی پڑھنا نہیں سیکھا، نہ پڑھنا جانتا ہوں نہ لکھنا جانتا ہوں، تو آپ مجھے کیسے یہ بتا رہے ہیں کہ تم پڑھو؟ یہ سوال کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا تھا عام دنیا کے حساب سے کہ اگر خود نہیں پڑھا تو پہلے پڑھنا سیکھو، کسی مدرسے میں جا کر داخلہ لو، پڑھنا سیکھو، پھر پڑھو۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے جس فرشتے کو آپ کے پاس بھیجا تھا اس نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح پڑھو، آپ کو اپنے سینے سے، آپ کے سینے مبارک کو اپنے سینے سے لگا کر دبایا اور پھر کہا کہ اقرا، پڑھو۔ کیا مطلب؟ کہ آپ کو پڑھنے کے لیے اور لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنانے کے لیے کسی اسکول میں، کسی مدرسے میں، کسی درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے سینہ اقدس میں براہ راست وہ علوم ڈالے جائیں گے جو مدرسوں میں حاصل نہیں ہو سکتے۔ ایک مرتبہ دبایا، پھر حضور نے فرمایا ما انا بقارئ، دوبارہ دبایا، پھر فرمایا ما انا بقارئ، تیسری بار دبایا، تیسری بار دبانے کے بعد سینہ اقدس پر سارے علوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وارد کر دیے گئے۔
اور پھر آگے آیات آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ بتا دیا کہ دنیا کے اندر بے شک ہم نے علم حاصل کرنے کا ذریعہ قلم کو بنایا ہے۔ قلم سے لوگ لکھتے ہیں، پھر پڑھنے والے اس کو پڑھتے ہیں، پڑھانے والے اس کو پڑھاتے ہیں، پھر جا کر علم حاصل ہوتا ہے۔ لیکن علم الانسان ما لم یعلم، اللہ ایک علم وہ ہوتا ہے جو انسان کو باری تعالیٰ براہ راست عطا فرماتے ہیں، وہ علم جو اس کو حاصل نہیں تھا۔ تو آپ کو ہم نے فرشتہ بھیجا ہے جو آپ کے سینے اطہر کو دبا کر ساری دنیا کے اولین و آخرین کے علوم آپ کے سینے اقدس میں جمع کر دے گا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کی نبوت کی عظیم ذمہ داری ڈالی گئی، اس کا بوجھ اتنا ہوا کہ جاڑا چڑھ گیا۔ یہ سارا کام کس طرح سپرد کیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آپ کو؟ یہ نہیں کہا کہ آپ کو جماعت بنا لینا، اس کا ایک صدر بنا لینا، اس کا ایک سیکرٹری بنا لینا، اس کا ایک خازن بنا لینا، اس کا ایک بجٹ متعین کر لینا، کچھ نہیں۔ بس ہمارے حکم کی تعمیل میں پڑھتے جاؤ، ہمارے حکم کی تعمیل میں دعوت دیتے جاؤ، اور سب سے پہلا آغاز کرو اپنے خاندان والوں سے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین خاندان والوں کو سب سے پہلے جا کر دعوت دو ایمان کی، توحید کی۔ تو اللہ جل جلالہ جب دین کا کام شروع کراتے ہیں نا، پہلے سے منصوبے نہیں بنتے، پہلے سے تنظیمیں نہیں بنتی، پہلے سے بجٹ منظور نہیں ہوتے، پہلے سے فیزیبلٹی تیار نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کا کوئی بندہ، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر القاء فرما دیتے ہیں کہ تم یہ کام کرو، وہ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خود اس لوگ اس کے پاس کھینچ کر لاتے ہیں۔ میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آج آپ دیکھتے ہو الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا فیض دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیلا ہو۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بہت دکھائی، دنیا کے 6 بر اعظم میں نے دیکھے، اور دور دراز دنیا کے علاقوں میں بھی جانا ہوا۔ اس کے بعد سے تنزانیہ پہلی بار آیا ہوں، ورنہ ساری دنیا میں نے دیکھی ہوئی۔ جہاں کہیں گیا ہوں تو وہاں دارالعلوم دیوبند کا یا براہ راست یا بالواسطہ فیض آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ کہیں اگر کسی مسجد میں، دور دراز کی مسجد میں، ایک مرتبہ میں انڈونیشیا میں تھا، لوگ مجھے لے گئے پہاڑ کی چوٹی پر، وہ عام بستی سے بہت دور، وہاں مجھے مغرب کے نماز کا وقت پیش آیا تو میں نے ساتھی سے کہا بھائی تم مسجد ہو تو نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ مسجد میں جا کے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب آئے، ان سے ملاقات ہوئی، بھائی کہاں سے آپ، کہاں سے؟ کہ جی میں دارالعلوم دیوبند سے پا رہی ہوں۔ اس چھوٹی سی بستی میں، پہاڑ کی ایک بستی میں بھی وہ دین کا دیا چراغ روشن کیا ہوا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایک نقشہ بنایا ہو، ایک پلاٹ خریدا ہو، اور اس پلاٹ کے اندر نقشہ بنایا ہو، اور اس میں یہ بتایا ہو کہ یہ امیر ہوگا، یہ صدر ہوگا، یہ سیکرٹری ہوگا، بلکہ وہ 2 آدمی تھے، ایک استاد ایک شاگرد۔ استاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شاگرد ملا محمد، دونوں ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ استاد نے پڑھانا شروع کر دیا، طالب نے پڑھنا شروع کر دیا، اور یہاں سے آغاز ہوا۔ کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی دستور نہیں، کوئی تنظیم نہیں، وہیں شروع ہو گیا۔ لیکن لوگ کچھ ملتے گئے
اور کارواں بنتا گیا. اسی طرح دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا. لیکن بعد میں اس مدرسے کی عمارت بھی بنی, اس کا نظام بھی بنا, اس کا دستور بھی بنا, اس کا محتمم بھی ہوا, نائب محتمم بھی ہوا, ناظم بھی ہوا, سب کچھ ہوا. لیکن مقصود کیا تھا؟ مقصود صرف اقرا, مقصود اقرا تھا. یہ سب چیزیں جو تھی نا, یہ ثانوی درجے کی تھی. یہ مقصود نہیں, تنظیم مقصود نہیں, جماعت مقصود نہیں, وہ صدر سیکرٹری مقصود نہیں, امیر مامور مقصود نہیں. مقصود کیا ہے؟ علم. اس کے لیے دارالعلوم دیوبند کام کرتے چلا گیا. بعد میں کچھ گڑبڑ ایسی ہوئی کہ وہ علم جو مقصود تھا اس کے بجائے یہ جو تنظیم تھی اس میں کچھ جھگڑے پیدا ہو گئے. تنظیم میں جھگڑے ہوئے, علم میں تو نہیں ہوا, تنظیم میں ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ تنظیم میں تو دو ہو گئے, ایک دارالعلوم دیوبند ہے قدیم, ایک دارالعلوم وقف ہے. لیکن اقرا وہاں بھی ہو رہا ہے, اقرا یہاں بھی ہو رہا ہے. پڑھایا وہاں بھی جا رہا ہے, یہاں بھی جا رہا ہے. دونوں کام چل رہے ہیں. لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں. شروع میں ہوا, غلطی ہوئی, لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن مقصود کیا تھا بھائی؟ تنظیم تھی, محتمم ہونا تھا, صدر مدرس ہونا تھا. نہیں, مقصود علم تھا, اقرا تھا. وہ اقرا وہاں بھی ہو رہا ہے, وہ اقرا یہاں بھی ہو رہا ہے, مقصود حاصل ہے. اب اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں جاؤں, وہ اگر کہے کہ جی میں دارالعلوم دیوبند قدیم میں جانا چاہتا ہوں, دوسرا کہتا ہے میں دارالعلوم وقف میں جانا چاہتا ہوں, میں نے کہا سبحان اللہ, کہاں چاہو چلے جاؤ. اقرا وہاں بھی ہو رہا ہے, اقرا یہاں بھی ہو رہا ہے. لہذا جہاں چاہو چلے جاؤ, اور بس یہ نہ سمجھو کہ جو وہاں ہے وہ میرا دشمن ہے اور جو یہاں ہے وہ میرا دوست ہے, بلکہ وہ بھی طالب علم, یہ بھی طالب علم, وہ بھی معلم, یہ بھی معلم, وہ بھی دین کا درس دے رہا ہے, یہ بھی دین کا درس دے رہا ہے. اصل مقصود میں دونوں متحد ہیں. لہذا کوئی کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھے, کوئی اپنے آپ کو کسی کا مخالف نہ سمجھے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تبلیغی جماعت ساری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس نے اپنا فیض پھیلایا ہوا. اور وہاں کا بھی عالم یہ ہے کہ میں ساری دنیا میں گھوما ہوں, ساری دنیا کی سیریں کی ہیں, لیکن عوام الناس میں جتنا فائدہ اللہ تعالیٰ نے تبلیغی جماعت کے ذریعے عوام الناس کو پہنچایا, کوئی دوسری جماعت اس کا عشر عشیر بھی پیدا نہیں کرتی, 10 ماہ کا بھی پیدا نہیں کرتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت. لیکن کیسے ہوئے؟ کیا پہلے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تنظیم قائم کی تھی؟ کیا کوئی امیر بنایا تھا؟ کوئی شورا بنائی تھی؟ کوئی منصوبہ بنایا تھا؟ کوئی مرکز کی تعمیر کی تھی؟ کوئی پلاٹ خریدا تھا؟ اس اللہ کے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آگ پیدا کر دی. وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ وہ دل میں پیدا کر دی کہ مجھے مسلمانوں کو دین کی طرف لانا. اکیلا آدمی, اس وقت تو اکیلا ہی تھے نا, اکیلے ہی تھے, نہیں تھے. پہلے سے کوئی منصوبہ بنایا تھا, پہلے سے کوئی کمیٹی قائم کی تھی, پہلے سے کوئی رپورٹ بنائی تھی, پہلے سے کوئی بجٹ بنایا تھا. اکیلا انسان مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ, جس کے سینے میں آگ بھری ہوئی تھی, دین کی آگ, امت مسلمہ کے فلاح و بہبود کی آگ, اس نے کھڑا کر دیا میوات میں جا کے کام شروع کر دیا. کوئی جماعت بنائے بغیر 10 لوگوں کو ساتھ لیا. کوئی میں تو تنہائی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ کچھ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ہے, اصل مقصود تو دعوت تھا نا, اصل مقصود اپنی اصلاح تھی, اصل مقصود دین کی طرف جانا تھا, دین کی طرف بلانا تھا.
اس مقصود کو لے کر کھڑے ہو گئے اس فکر میں کہ پہلے سے کوئی کمیٹی بنائے، پہلے سے مجلس بنائے، پہلے سے مشورہ بنائے، پہلے سے امیر متعین کرے، کچھ بھی نہیں، کام شروع کر دیا۔ کام میں چونکہ اخلاص تھا، للہیت تھی، سوائے اللہ کے کوئی اور مقصود نہیں تھا، شہرت مقصود نہیں تھی، نام و نمود مقصود نہیں تھا، یہ نہیں تھا کہ میرا نام ہو جائے ساری دنیا کے اندر، ساری دنیا میں میری قصیدے پڑھا کرے، میری تعریفیں کیا کرے، یہ نہیں تھا۔ کیا تھا؟ کیا تھا دل میں؟ اللہ کے سامنے میں جا کر جواب دہ ہو سکوں کہ اللہ میں نے اپنے دین کے بچانے کے لیے جو میرے بس میں تھا وہ کر دیا۔ یہ تھا نا مقصود، یا کوئی اور تھا؟ یہ مقصود تھا۔ کوئی جماعت مقصود تھی، کوئی انجمن، کوئی تنظیم، کوئی صدر، کوئی سیکریٹری، کوئی بجٹ، کچھ نہیں، اکیلے کھڑے ہو گئے۔ لیکن عملاً ہوتا یہ ہے کہ بعد میں امیر بھی بنا دیا جاتا ہے، تو سیکریٹری بھی ہو جاتے ہیں، شورا بھی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ مقصود نہیں، یہ تنظیم مقصود نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام کو جمع کر لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی تنظیم قائم نہیں فرمائی۔ دارالعلوم دیوبند شروع ہو گیا استاد شاگرد سے، کوئی باقاعدہ تنظیم نہیں بنی، لیکن بڑھتا چلا گیا، تو مقصود اصلی حاصل ہے۔ اب جب یہ بن گئی تو بسا اوقات ہوتا کیا ہے، جو خرابی جہاں سے پیدا ہوتی ہے وہ یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ تنظیم کو مقصد بنا لیا جاتا ہے۔ مقصد تھا کام، اللہ کا دین، اللہ کی رضا، اخلاص کے ساتھ، مقصد وہ تھا۔ بعد میں تنظیم مقصد بن گئی، جو میری تنظیم میں ہے وہ میرا ہے، جو میری تنظیم سے باہر ہے وہ میرا نہیں ہے، یہ فتنہ پیدا ہوا۔ اور افسوس سے کہنا پڑتا کہ اس فتنے نے مسلمان کو لڑا دیا، قتل و غارت میری تک نوبت پہنچ گئی، مار پیٹ تک نوبت آ گئی۔ بنگلہ دیش میں جو واقعہ پیش آیا، خون کے آنسو انسان روتا ہے اس کو۔ وہ جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اگر آج حیات ہوتے تو خون کے آنسو روتے اس واقعے کے اوپر جو پیش آیا۔ انہوں نے تو کوئی نہ ان کو امارت کی خواہش تھی، نہ ان کو شورا کی خواہش تھی، نہ ان کو کسی اور تنظیم کی خواہش تھی، وہ تو کام لے کر آئے۔ اگر تنظیمیں بٹ گئی، تنظیم بٹ گئی، بٹنے دو، اگر بٹ گئی ہے، ہم نے کوشش کی شروع میں کہ یہ بٹوارا نہ ہو، لیکن افسوس ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہو گیا تو اب بتاؤ تنظیم مقصود ہے یا کام مقصود ہے؟ ایک بات کہو مجھ سے، بتاؤ کام مقصود ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، کام مقصود ہے یا کسی خاص جماعت کے ساتھ منسلک ہونا مقصود ہے؟ کام مقصود ہے، کام مقصود۔ اگر کام مقصود ہے تو خدا کے لیے تفریق بٹھاؤ۔ جو کوئی اللہ کا نام لے، جو کوئی اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، اس کو خوش آمدید کہو، اس کو اپنا سمجھو، اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، اس کے ساتھ دشمنی مت رکھو۔ کیا اس بنا پر لڑو گے؟ حکم تو اقرا کا ہے نا بھائی، حکم کا ہے اقرا، کیا پڑھو؟ دین پڑھو۔ کوئی اگر فضائل اعمال پڑھتا ہے وہ پڑھے، کوئی منتخب احادیث پڑھتا ہے وہ پڑھے، وہ بھی اقرا یہ بھی اقرا۔ تو اگر تھوڑا سا طریقے میں فرق ہے اس کو گوارا کر لو، لیکن مسلمانوں کے درمیان تفریق وہ چیز ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی گوارا نہیں۔ اگر کوئی شخص مجھ سے دین سیکھنا چاہتا ہے، مجھ سے، میں یہ چاہوں کہ یہ مجھ سے سیکھے، دوسرے سے کے بات نہ جائے۔ میں یہ چاہوں کہ مولانا عارف بھائی، ان کے پاس دو چار آدمی آتے ہیں دین سیکھنے کے لیے، میں کہتا ہوں یار دین کو یہاں سے تو میرے پاس آ، یہ بتاؤ اخلاص ہوگا یا ریاکاری ہوگی؟
اگر دین سیکھنے کے لیے ایک آدمی آ رہا ہے اور ایک جماعت کے ذریعے دین سیکھ رہا ہے تو اس سے کیوں دشمنی ہو آپ کو؟ اگر آپ کو ذریعہ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کا کام کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے تو وہ بھی آپ کا کام کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں حضرات تابعین فرماتے ہیں کہ بہت سے صحابہ کرام سے ہم جاتے تھے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو وہ کہتے تھے بھائی فلاں پاس وہ بڑا زیادہ بڑا عالم ہے، آپ اس سے پوچھیں۔ وہاں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے فلاں بڑا عالم ہے، اس سے جا کے پوچھ لو۔ بعض اوقات گھوم پھر کے پھر پہلے آدمی کے پاس ہم آتے ہیں کہ جی وہ تو سب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی بتائیں، تو پھر ان کو مسئلہ بتاتے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ دین سے بتانے کی جو فضیلت ہے وہ میرے بھائی کو حاصل ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس کا ثواب اس کو مل جائے۔ اس کے آج دنیا بن گئی ہے کریڈٹ کی، کریڈٹ لینا ہے، چہرہ کس کے آپ ہے، کس کے سر بندے، کس کا نام لیا جائے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ میں قسم سے کہتا ہوں کہ اگر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حاشیہ خیال میں یہ بات گزری ہوتی کہ میرا نام ہو جائے دنیا میں کہ اس دنیا میں دعوت دین کا بیڑا اٹھایا، تو ہرگز وہ دعوت میں شروع نہ کرتے۔ ان کے دل میں صرف اخلاص تھا، صرف وہ للہیت تھی، صرف یہ کام تھا کہ اللہ تبارک کے دین کو کوئی فائدہ پہنچ جائے۔ آج ہم اس فکر میں پڑ گئے کہ جو ہماری پسندیدہ تنظیم ہے اس میں آتا ہے وہ میرا ہے، دوسری تنظیم میں جاتا ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ دشمن ہے میرا، وہ مخالف ہے، ضرورت پڑی تو لڑوں گا اس سے، ہاتھ پائی بھی کروں گا، لڑائی بھی کروں گا، اگر ضرورت پڑی قتل بھی کر دوں گا، اعوذ باللہ العلی العظیم۔ یہاں تک نوبت پہنچ جائے تو خوب سمجھ لو کہ شیطان نے اپنا راستہ بنا لیا۔ جب یہاں تک راستہ پہنچ جائے، مسلمان کے خلاف قتل و قتال پر آمادہ ہو جائے، سمجھ لو کہ شیطان نے ان کے اندر راستہ بنا لیا۔ وہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توبہ حاصل تھی کہ وہ آپس میں قتل و قتال کے باوجود صحابی رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیتیں دونوں کی خالص۔ لیکن ہمارے دور میں قتل و قتال مسلمان کے درمیان، ایک آدمی دوسرے پر پتھر اٹھائے، دوسرے پر تلوار اٹھائے، دوسرے پر گولی چلائے، دوسرے کو دھکا دے، دوسرے کو گرائے، یہ سوائے شیطان کے اور کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں، آج مجھے یہ بات کرنے کا آپ کے سامنے موقع مل گیا۔ میرے علم میں اسی بات لائی گئی کہ الحمدللہ اس اجتماع میں دونوں قسم کے حضرات موجود ہیں۔ الحمدللہ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کوئی ایک ایسی جگہ ہوئی جہاں پر دونوں قسم کے حضرات جمع ہیں، اللہ کے لیے جمع ہیں، اللہ کے دین کے لیے جمع ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کے لیے جمع ہیں۔ انشاءاللہ اس پر برکتیں نازل ہوں گی، رحمتیں نازل ہوں گی، اور اپنے دلوں سے یہ کینہ نکالیے، اپنے دلوں سے یہ بغض ختم کیجئے، یہ ایک دوسرے کے خلاف بہادرائی کا سلسلہ بند کیجئے، اور سمجھیے کہ چلو ہم الگ ہو گئے ہیں لیکن جو اصل مقصود ہے اس میں ہم متحد ہیں، وہ ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ بس بھائی میں نے آپ کا بہت سارا وقت لے لیا، لیکن بس خلاصہ یہ ہے، اقرأ کو مضبوطی سے پکڑ لو، اقرأ کو مضبوطی سے پکڑ لو، دین پڑھو، دین پڑھاؤ، دین پہنچاؤ، لوگوں کو دین کے قریب لاؤ۔ جو کوئی دوسرا دین کے قریب لا رہا ہے اس کا اپنا بھائی سمجھو، اس کا اپنا حریف نہ سمجھو، اس کا اپنا رقیب نہ سمجھو، اخوت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہ ساری برکت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب صلی اللہ تعالیٰ سرہ، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سب کی انوار و برکات ہیں جو اب تک چل رہے ہیں۔ لہذا ان کو خدا کے لیے
آپس کی دشمنیوں، عداوتوں، لڑائیوں، جھگڑوں سے برباد نہ کرنا۔ جو اصل مقصود ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی دین کا کام کر رہا ہے اہلاً و سہلاً اس کو خوش آمدید کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم یا ارحم الراحمین ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي انك على كل شيء قدير۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعلنا مخلصين لك، اللهم ارزقنا الإخلاص فيك، اللهم ارزقنا الإخلاص فيك يا أرحم الراحمين۔ اللهم اذهب عنا النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، اللهم اذهب عنا النفاق والشقاق وسوء الأخلاق۔ اللهم تمم لنا مكارم الأخلاق يا أرحم الراحمين، اللهم تمم لنا مكارم الأخلاق يا أرحم الراحمين۔ اللهم يا أرحم الراحمين اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم